أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. ہم جو ہے ابھی تک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار میں جانا، وہاں رہنا، پھر ان کے پاس اور وہاں اپنا بچپن کی طرف سے جوانی کی طرف جب بڑھ رہے ہیں، وہیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت وغیرہ سے وحدانیت اور توحید کا جو ہے آپ تبلیغ کے قسم سے شروع کر دی تھی بچپن میں، آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا شعور، تو یہ فرعون دشمن ہو گیا تھا. یہاں پہ آپ کی جوانی کا اس میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو تو سورہ قصص کی 14ویں آیت میں ہے کہ جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے. تو بھرپور جوانی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت وغیرہ سے ان کو نواز دیا. اب اس کے بعد جو ہے ان کے جب یہ دشمن ہو گئے لوگ، تو اب یہ کیسا بھی فرعون مار دینا چاہتا تھا کسی بھی سازش کے تحت. تو اس وقت آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ کیا کریں، اس کے دربار سے اس کے وہاں سے نکلے. تو اب یہ سورہ قصص کی جو ہے تو 15ویں آیت میں ہے، اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے. تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے، دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی. تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے کہ یہ کام تو شیطان سے ہوا ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صحیح بہکانے والا ہے. اب یہ واقعہ پورا ایسا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، دربار سے نکلے تو وقت کیسا تھا. دربار اور اس کا جو محل، وہ شہر کے بیچوں بیچ میں نہیں رہتے، یہ بازو ہی رہتے. اب شہر کے ایک الگ حصے میں رہتے، وہاں سے نکلے شہر میں داخل. تب شہر اتنی رات کو نکلے وہ کہ سب سنسان تھا، سب لوگ سو گئے. جب وہ آپ وہاں سے نکلے اور شہر میں داخل ہوئے، شہر سنسان تھا، مگر دو آدمی انہوں نے دیکھے کہ جھگڑ رہے. دو جھگڑ رہے تو اس میں ایک تھا بنی اسرائیل کا، اور ایک جو تھا موسیٰ فرعون کے قبیلے سے تعلق تھا، قبطی جو فرعون کا. تو یہ دونوں جھگڑ رہے تھے. اب اس میں کیا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا تھا کہ کمزور لوگ تھے اور وہ اس کے بارے میں جو ہے شیعتہ بول کے لفظ استعمال، یعنی شیعہ لفظ استعمال ہوتا ہے پیروکاروں میں. اس کا یہاں پہ یہ بھی مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پیدا ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں، ایسے ہو گئے تھے جو آپ کے فالوورز تھے، اور کہ وہ آپ کے فالوورز میں تھا. مدد مانگا تو آپ نے گئے، اور جانے کے بعد اس کو فرعونی جو آدمی تھا، فرعون کا قبیلے کا، اس کو ایک ایسا مکہ مارے کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگا، وہیں مر گیا. بہت اللہ تعالیٰ نے طاقتور اور ایسا بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے ایک مکے میں وہ مر گیا. اب یہاں پر وہ تو مر گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیل ہوا کہ یہ غلط کام ہوگا. یہ کیوں کہ غلط کام یہ نہیں ہوا کہ وہ مارنے کے قابل نہیں تھا، مگر اس وقت کیا تھا، مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو آپ اس طرح جان سے نہ مار دیں، کیونکہ وہی چیز آپ کو شہر چھوڑنے کے لیے جو ہے مجبور ہوئی کہ آپ نے شہر چھوڑنا پڑا، یہ کرنا پڑا، اور وہ ایک فرعونیوں کی نظر میں گناہ کے طور سے ہوا. حالانکہ یہ جو فرعون کا وہ تھا، اس کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ فرعون کے محل کا ایک وہ تھا، باورچی تھا، اور وہ لکڑیاں جو ہے اپنے استعمال کے لیے جو لے رہا تھا، وہ بنی اسرائیل کے آدمی کو سر پہ اٹھا کے لے جا رہا. وہ انکار کر رہا تھا تو اس سے جھگڑا کر رہا تھا. تو اس طرح سے وہ ظلم نہیں کر رہا تھا، اور ظلم سے چھڑانے کے لیے آپ نے کی، مگر حکمت عملی اس وقت جو ہے ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اس کام کو، کیونکہ اس وقت آپ کو تحمل سے کام لیتے ہوئے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، مگر حکمت عملی کے لیے یہ جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے آپ ہی کو مشکلات ہوئی. اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں
ان کی عصمت کے وجہ سے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. ایسے بات ہو جاتی ہے جس سے وہ خود ڈیفیکلٹیز میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ ہے کہ ان کو پھل نہیں کھانا چاہیے تھا, پھل کھا لینے کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا. یہ اس کو سب کو ترک اولا کہتے ہیں, اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال شیعہ ہوں بولے تو یہاں پہ بنی اسرائیل میں آپ کے جو ہے ایسے فالوورز پیدا ہو گئے تھے, گروپ بن رہا تھا اچھا خاصا, اور وہ گروپ میں کا آدمی تھا. یہاں پر آپ جو ہے وہ آواز دیا تو آپ کا فرض بھی تھا ہاں اس کا مدد کرنا, مگر جو اقدام ہو گیا آپ سے اور اس کو وہ آپ کے لیے جو تو یہ لگے کہ بھئی یہ تو شیطان نے فساد میں گھر دیا آپ کو نئی پریشانی میں چلے گئے. اس لیے آپ نے بولے کہ یہ تو شیطان کا کام تھا, بے شک وہ انسانوں کا دشمن ہے. اور بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ظلم تو نفسی آپ کا یہ خاص جملہ ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا, بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان. یعنی اپنے نفس پہ اپنے تو آپ نے جو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو یہ تھی مسٹیک بولے آپ کے ترک اولا اس کی جو ہے تو آپ معافی مانگے. آپ آگے بھی جو آپ کا ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے, میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کی مدد گار نہ ہوں گا. یعنی اب وہ اس میں یہ اب گناہ گاروں کے اس میں چلے گئے اور لڑ لے رہے آپس میں فساد, ابھی کوئی ڈیسیشن بھی نہیں ہوا. تو اب آپ بولے کہ میں آئندہ کبھی ایسے جھگڑوں میں گناہ گاروں کے اس میں نہیں جاؤں گا. اب الغرض آپ کیا ہوگا اس کے بعد, صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو سرے ہی گھوم رہا ہے. اب پھر انہیں ویسی کل والا جو تھا, کل آپ کا جو بنی اسرائیل والا آدمی جس کے لیے یہ تو شیعہ توحید کہہ رہا ہے پیروکار میں پھر وہی جھگڑے. تو اب آپ بولے کہ اب میں تیری مدد نہیں کروں گا, تو نے کل بھی ویسی کیا تھا اور آج. تو جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لے, تو یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل یعنی وہ آپ کو کل آگے بڑھنے گئے تو وہ جو کل والا شخص تھا, کل ایک شخص انہیں کیا بولا والا کہ کل بھی آپ نے ایک کو مار ڈالا, ہاں آج بھی وہی کریں گے کیا, تو مجھے بھی مار ڈالو. تو تم تو پہلے ہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو, اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ نیکوکاروں میں ہو. یہ وہی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا تانا دیا جو فرعونیوں کا تھا. آپ اس کی مدد کرنے گئے اور آپ نے وہاں وہ مدد نہیں کرے اس شخص سے. اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص کیا ہوا جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, وہ کیا ہوا تو اور ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں, سو تم یہاں سے نکل جاؤ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ مومن فرعون تھا, فرعون کے پاس رہتا تھا اور فرعون کی سب باتیں معلوم ہو جاتی تو حضرت موسیٰ کو بولا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, یہ لوگ تمہارے کو مارنے کے ارادے میں. ہاں اب یہ اتنا مختصر سا یہ ہوا یہ آپ کے نکلنے کا, اور اب مدین کے جانے کا آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری باتیں آگے اور اسی سلسلے میں ہونے والی ہیں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد